بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ذکر ہے۔ عرب میں ایک قوم آباد تھی، اسے عماد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ قرآن نے اسے قوم نوح کے بعد کی قوم بتایا ہے۔ اس قوم کے لوگ بت پرست تھے اور اپنے پیشرو قوم نوح کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ انہوں نے کئی قسم کے معبودان باطل کو اپنا خدا بنا رکھا تھا۔ سوا، ود، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے بڑے خدا تھے۔ عاد قوم ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے 2 بڑے بت تراش لیے اور انہیں اپنا رب مان لیا۔ ایک حمود تھا اور دوسرا ہتار۔ اکثر قوم نوح کے بتوں کو ہی پوجتے رہے۔ بتوں کے بعد بادشاہ کی پرستش کی جاتی تھی۔ قوم عاد میں 2 بادشاہ ہوئے ہیں، ایک شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ دونوں نے سلطنت تقسیم کر رکھی تھی۔ ان کے پاس بے شمار خزانہ تھا اور بے انتہا فوج۔ شدید کے مرنے کے بعد تمام سلطنت اس کے بھائی شداد نے سنبھالی اور اس نے عدن کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ خزانے اور فوج کی تعداد بڑھائی اور اپنی سلطنت کو اس قدر عروج پر پہنچا دیا کہ ارد گرد کے کسی بادشاہ اور حکمران کو اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ وہ سلطنت کی سطوت و جسمانی قوت اور دولت کے غرور میں ایسا چمکا کہ بتوں کو چھوڑ چھاڑ کر خود ہی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ شداد کے دعوی خدائی پر اس زمانے کے نیک لوگوں نے اسے بہت سمجھایا اور واضح و نصیحت کی کہ وہ اسے ترک کر دے اور خدا کہلوانے اور لوگوں کو اپنا سامنا سجدہ کرانے سے باز آ جائے، مگر وہ نہ مانا اور اس نے علل اعلان کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا۔ برگزیدہ لوگوں نے اسے بہت تنبیہ کی، خوف خدا کا احساس دلایا اور یہاں تک کہا کہ اپنے اس دعویٰ سے وہ اللہ کے دشمنوں میں شمار ہو گیا ہے اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو جہنم رسید ہوگا اور کبھی جنت میں نہ جا سکے گا۔ شداد جنت کا نام سن کر چونک پڑا اور اس نے اپنے زمانے کے علماء سے پوچھا کہ جنت کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ علماء نے اسے کہا کہ تو جنت کی حسین اور پرکشش چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے شداد کو جنت کے نظاروں کی تفصیلات بتائیں۔ شداد یہ سب کچھ سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، ایسی جنت تو میں اپنی سلطنت میں بھی بنوا سکتا ہوں، جس میں دودھ اور شہد کی نہریں اور لذیذ اور رس بھرے پھلوں کے باغات ہوں۔ تب اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 کو منتخب کیا اور ہر ایک کے ماتحتی میں 1000 آدمی دے دیے۔ اس طرح شداد کی جنت کی تیاری کا ایک محکمہ وجود میں آ گیا۔ اس محکمے کے ملازمین کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ کسی کے ذمہ انجینئرنگ اور سپلائی کا کام تھا۔ دنیا کے ہر ملک میں شاہی کارندے سونا اور چاندی اور قسم قسم کے پتھر جمع کرنے کے لیے روانہ کر دیے گئے تھے اور جس قدر تعمیراتی سامان میسر آ سکا سمیٹ لیا گیا۔ پھر عدن پہاڑ کے قریب 40 مربع کوس رقبے کی نشاندہی کر دی گئی اور جنت کی تیاری کا کام زور و شور سے شروع ہو گیا۔ سنگ سلیمانی سے بنیادیں بھری گئی، دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور دیواروں کی بلندی اس زمانے کے حساب سے 100 گز رکھی گئی۔ دیواریں اتنی خوبصورت اور چمکدار تھی کہ سورج چمکنے پر نظر ان پر ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔ پھر اس 4 دیواری میں چاندی کے 1000 محل تیار کرائے گئے اور ہر محل میں 1000 ستون رکھے گئے۔ ہر ستون مینا کاری اور جواہرات سے مرصع تھا۔ شداد کی جنت کی بعض تفصیلات کتابوں میں ملتی ہے۔ ان کے مطابق یہ جنت حقیقت میں جنت نظیر تھی۔ نہروں کے پانی پر دودھ اور شہد کا گمان ہوتا تھا اور ہر سو فوارے ابلتے اور میٹھے چشمے بہتے دکھائی دیتے تھے۔ نہروں کا درمیانی حصہ یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے آراستہ تھا۔ نہروں کے کنارے پر مصنوعی درخت لگائے گئے تھے جن کی جڑیں سونے کی تھیں اور شاخیں چاندی کی، پتے زمرد کے اور پھول پھل سچے موتیوں، سرخ یاقوت اور طرح طرح کے جواہرات کے تھے۔ اس جنت کے سبزہ زاروں میں مختلف قسم کے خوبصورت اور خوش آواز پرندے اور جانور چھوڑ دیے گئے۔ جنت کی تفصیلات اتنی زیادہ ہیں کہ بیان کرنا ممکن نہیں۔ کہتے ہیں کہ جنت کی تیاری کے بعد شداد نے تمام اراکین سلطنت، وزراء اور امراء کو حکم دیا کہ سب لوگ نہایت زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ اس جنت میں جا کر رہے اور خود بھی اس میں سکونت اختیار کرنے کے ارادے سے اپنی فوج اور سپاہ کے ساتھ شاہانہ تمکنت
اور انتہائی تکبر و غرور کے ساتھ اپنے محل سے نکلا۔ اس کی جنت جب تیار تھی اور وہ اس میں رہنے کی غرض سے روانہ ہوا تو اس نے ان علماء کو جان بوجھ کر ساتھ لیا کہ وہ خود جا کر نظارہ کریں اور اس کی خدائی کو مان لیں، اور اس کی سواری بڑی شان و شوکت سے جا رہی تھی۔ راستے میں کھڑے لوگ اس کا استقبال کر رہے تھے۔ خوبصورت عورتیں شراب کے جام لیے کھڑی تھی۔ جگہ جگہ اس پر سونے، چاندی اور جواہرات کی بارش کی گئی۔ جنت کے بڑے دروازے کے قریب پہنچ کر شداد کی سواری رک گئی۔ شداد کے چہرے پر مسرت و شادمانی کے ساتھ ساتھ تکبر و غرور کی لہریں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے علماء کی طرف بڑے رعونت سے دیکھا اور سوال کیا، اب بھی مجھے خدا تسلیم کرتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے خاموشی سے سر جھکا لیے اور قدرے توقف کے بعد نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے شداد کی بے قراری بڑھ رہی تھی۔ اس نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ جو ہی میری سواری جنت کی طرف بڑھے تو سب لوگ سجدے میں گر جائیں اور میری خدائی کا اعتراف کریں۔ اس موقع پر علماء نے شداد کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ایک انسان کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدہ کے لائق تو صرف ذات خداوندی ہے، عذاب و ثواب جس کے قبضے قدرت میں ہے۔ شداد نے ان کے اس اعتراض کو گستاخی پر محمول کیا اور پہرے داروں کو حکم دیا کہ ان سب کو زنجیروں سے باندھ کر جنت سے باہر ہی رہنے دیا جائے۔ شداد اپنی ہی دھن میں مست تھا۔ اسی سرور کے عالم میں اس کی سواری جنت میں داخل ہونے کو تھی کہ آسمان سے یکا یک ایک کڑک سنائی دی۔ یہ بجلی کی کڑک تھی اور اس قدر سخت کہ اسے سنتے ہی شداد کی ساری محافظ فوج ہلاک ہو گئی۔ شداد بھی بے ہوش ہو کر گھوڑے سے زمین پر گر گیا۔ آسمانی بجلی ایک بار پھر کڑکی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو بینائی جاتی رہی۔ اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران اس کے وزیر اور مشیر جو پہلے سے آ کر جنت میں آباد ہو گئے تھے اسے سنبھالا دینے کے لیے دوڑے اور اٹھانے ہی والے تھے کہ آسمان سے ایک اور گرجدار آواز سنائی دی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جنت پر اتنے زور سے بجلی گری کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ شداد کی حسرتیں اور تمنائیں دل ہی دل میں رہ گئی اور اس کا یہ وہم غلط ثابت ہوا کہ کوئی طاقت اسے اقتدار سے محروم نہیں کر سکتی۔ شداد اللہ کا دشمن تھا۔ وہ دنیا میں عاجزی اور انکساری سے رہنے کی بجائے خدا بن بیٹھا تھا۔ سوچتا تھا کہ اس کائنات کا نظام میرے ہی اشاروں سے چل رہا ہے، سب لوگ میرے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں، لہٰذا میں خدا ہوں۔ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے اور میں جنت بھی بنوا سکتا ہوں، مگر وائے حسرت اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اسے یہ بات بھول گئی کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ وہ انسان کو اپنی ہر صفت عطا کر سکتا ہے لیکن وہ تکبر کی اجازت نہیں دیتا۔ دراصل تکبر انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا اور اسے شرک کی راہوں پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر و غرور سے اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔